اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ شیعہ کون ہیں اور ان کی کیا شناخت ہے، اس کے تعلق سے ان سلسلہ دروس میں ہم گزشتہ دروس کے تسلسل میں آج کے بیان میں ہم نے گزشتہ دروس میں آپ کی خدمت میں شیعت کی تعریف اور اصطلاحاً اور لغتاً اس کی تعریف عرض کی تھی کہ شیعہ لغت میں پیروکار کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو امیر المومنین علی بن ابی طالب کو خلیفہ بلا فصل جانتا ہے، امام برحق جانتا ہے اور اللہ کی طرف سے منصوص امام جانتا ہے، اور اس کی تفصیلی بحث جو ہے گزشتہ دروس میں آپ کی خدمت میں گزارش کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا نقطہ جو گزشتہ دروس میں ہم نے عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ شیعت کی پیدائش کے تعلق سے جو اقوال ہیں ان کو ہم نے ذکر کیا تھا، اور جو شیعہ کے نزدیک جو صحیح قول ہے ان دلائل کے ساتھ اس کو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ شیعہ قوم یا شیعہ لفظ جو ہے وہ خود عہد رسالت مآب میں اسی معنوں میں، یعنی اسی اصطلاحی معنوں میں کہ امیر المومنین سے محبت رکھنے والے شخص کے بارے میں استعمال ہوتا تھا، اور پیغمبر کے زمانے سے یہ لفظ موجود ہے۔ تو بس یہ کوئی نیا یا خود ساختہ فرقہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں اسلام کا تداوم، اس کا استمرار اور اسلام کی کنٹیویٹی ہے کہ اسلام جو مسلسل بڑھ رہا ہے آگے، تو وہ اس کی جو یعنی جب وہ اس کو آپ اسپیسیفائز کرتے ہیں، اس کو آپ خصوصی اس کے اوپر جاتے ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس کو دیکھتے ہیں، تو تشیع جو ہے وہ اس کی ایک ریفلیکشن ہے، یعنی اسلام، حقیقی اسلام کی جتنا آپ اس کو خالص اگر آپ اس کو کریں گے اور جتنا اسلام خالص کی طرف جائیں گے تو جو پیور اسلام ہے اس کو کہتے ہیں تشیع۔ یہ تشیع کی جو دلائل ہیں وہ اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور ہم نے اس کے اوپر گزشتہ دروس میں بھی بہرحال اجمالاً بحث کی اور بہت تفصیل کے ساتھ ان دروس کا جو دورانیہ ہے، جو ٹائم لیمٹ ہے ہمارے پاس اور ٹائم فریم ہے، اس کی مطابقت سے ہی گفتگو، اور اصل مقصد یہ ہے کہ تشیع، شیعہ، یہ الفاظ جب کوئی بھی دنیا کا فرد سنتا ہے، چاہے وہ کسی مسلک سے، کسی مذہب سے، کسی دین سے تعلق رکھتا ہو، وہ شیعت کے بارے میں جو اس کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات ہیں تو وہ کچھ سوالات کا جواب یہاں پہ اس کو مل سکے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک تحقیق کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تحقیق کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں تاکہ کسی بھی مذہب کے بارے میں صحیح طور پر رائے قائم کی جا سکے، اور یہ رائے قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی آج کے درس میں جو ہے وہ داخل ہونے سے پہلے مقدمے کے طور پہ یہی بات جو ہے وہ میں عرض کر دوں چند لمحوں میں کہ کیوں یہ ضروری ہے۔ سب سے بڑا سوال کہ شیعت کے بارے میں جستجو کرنا، تحقیق کرنا، یا اسلام کے بارے میں جستجو کرنا، تحقیق کرنا، چونکہ اسلام اور شیعت کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، اور اسلام کے بارے میں جب آپ جستجو کرتے ہیں تو شیعت کو اس سے الگ نہیں کر سکتے، اور جب آپ شیعت کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں اور جستجو کرتے ہیں تو اسلام کو اس سے الگ، چونکہ یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، گویا ایک نام ہے اور دوسرا لقب ہے اس کا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی شخصیت، پنجتن آل ابا کی شخصیت، اس کو اسلام سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام کی بنیادی شخصیات ہیں، اور جو عقائد ان کے گھروں سے نکل رہے ہیں، ان کے گھر سے جو عقیدہ نکل رہا ہے، اس عقیدے کی جو اہمیت ہے اس سے جو ہے وہ صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اور کیوں یہ ضروری ہے، اس کی جو موسٹ امپورٹنٹ جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ کیوں زندگی اور موت کا معاملہ ہے؟ اس لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے کہ جو ہدایت ہے وہ زندگی ہے، اور جو گمراہی ہے وہ موت ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو یہ تصور کرنا کہ یعنی یہ عقیدہ قائم کرنا یا اس عقیدے تک پہنچنا یا اس نظریے تک پہنچنا کہ جو حق ہو اور حقیقت ہو، حقیقت تک پہنچنا اس کے لیے ضروری ہے، چونکہ حقیقت تک اگر وہ پہنچے گا تو وہ حق تک پہنچے گا اور وہ حیات تک پہنچے گا۔ کہ اسی لیے جو ہے وہ قرآن مجید میں جو ہے وہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے مومنو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو تم نے ان کے جواب میں ان کو لبیک ہو، کہ کیوں لبیک ہو؟ چونکہ یہ تمہیں زندگی کے لیے پکارتے ہیں۔ تو اللہ
کی جو ندا ہے، اللہ کی جو دعوت ہے، پیغمبر کی جو دعوت ہے، وہ زندگی کی دعوت ہے. تو اس کی جستجو کرنا ہر انسان، ہر ذی شعور انسان کے لیے فرض ہے کہ وہ کم از کم ان کے دلائل کا دیانتداری کے ساتھ جائزہ لے. اگر دلائل اس کو جو ہیں وہ قبول ہوں اور وہ دلائل کے ذریعے سے کسی بات کو قبول کر سکے تو پھر اس کا فرض بنتا ہے کہ اس حقیقت کے سامنے جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. لیکن یہ کہ اپنے آپ کو بالکل اگنور کرنا کہ ہم سے اس کا کیا تعلق، ان بحثوں سے ہمارا کیا تعلق، اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ قطعاً جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ حجت نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن جو ہے وہ آخرت کے موقع پر وہ یہ عذر نہیں لا سکے گا کہ بھئی ہمیں تو اتنی فرصت نہیں تھی کہ ہم ریسرچ کرتے اور اختلافات کو دیکھتے اور عقائد کو دیکھتے، اور ہمارے کا تو اتنے آرا ہیں، اتنی قیل و قال ہے، تو ہم تو بس اپنا کام کرتے رہے. یہ اس سے منظور، اس سے جو ہے قبول نہیں کی جائے گی بات. لہٰذا ضروری ہے کہ انسان جو ہے دین کے معاملے میں، اور یہی ایک خصوصیت ہے شیعہ مذہب کی کہ شیعہ مذہب عقیدے کے معاملے میں تحقیق کو کے بغیر دین کو قبول نہیں کرتا. یعنی شیعہ مذہب جو ہے وہ تقلید کی بنیاد پہ اختیار نہیں کیا جا سکتا کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ شیعہ تھے اور میں نسبی طور پر شیعہ ہوں لہذا مجھے بھی شیعت اختیار کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ تحقیق کی بنیاد پر. اب وہ دلائل منیمم ہو سکتے ہیں لیکن بنیاد اس کی تحقیق اور ریسرچ اور جستجو ہوگی. لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان مباحث کے اندر جو ہے وہ جستجو کریں، اور جستجو کیا جو کرائیٹیریا ہے، اس جستجو کے کرائیٹیریا جو آزاد جستجو ہو، اس کی بنیاد کے اوپر ہم تحقیق کو انجام دیں. تو یہاں پر ہم گزشتہ درس کے جو خلاصے کے بعد جو ہم نے نقطہ عرض کیا کہ ہمیں جستجو کرنا چاہیے اور دیانتداری کے ساتھ جستجو کرنا چاہیے. اب آج کے جو درس کی جو بنیادی جو نقطہ جو آج کے درس میں ہم اس جلسے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے وہ کیا ہے کہ مشہور شیعہ فرقوں کا تعارف. چونکہ یہ ایک بہت ہی اجمال کے ساتھ میں بہت ہی مختصر جو ہے بالکل فہرست وار اور جو اس کی ایک انڈیکس ہے اس کے طور پہ، چونکہ جو ٹائم لیمٹ ہے ہماری وہ اس کی اجازت نہیں دے گی، اور اصل مقصد یہ ہے جیسا کہ میں نے گزارش کی ابھی آپ کی خدمت میں کہ لوگوں کے ذہن میں جستجو کا جو جذبہ ہے ان کے دل میں وہ پیدا ہو اور وہ اس کے نتیجے میں جستجو کی طرف جائیں. تو مشہور شیعہ فرقے جو ایجاد ہوئے، جو تقریباً اوائل صدر اسلام میں جو وجود میں آئے، اس میں اور مذہب حق شیعہ اثنا شریعہ میں کیا فرق ہے اور اس کی کیا خصوصیت ہے. تو جو اہم ترین جو فرقے تشیع کے پلیٹ فارم سے وجود میں آئے ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ کیسانیہ کا فرقہ ہے کہ جو محمد حنفیہ کی امامت کا قائل تھا. دوسرا فرقہ جو ہے وہ زیدیہ کا ہے جو امام زید بن علی کی امامت کا قائل تھا. اور تیسرا فرقہ جو ہے وہ اسماعیلیہ کا فرقہ ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اسماعیل ابن جعفر کی امامت کا قائل، اور پھر اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ محمد ابن اسماعیل کی. تو وہ تفصیل اس وقت مقصود نہیں ہے، لیکن یہ بنیادی شیعہ فرقے ہیں کہ جو امامیہ کے طور پر کہ جہاں پر اس بات میں یہ مشترک ہے کہ یہ امامت کو امامت الہیہ مانتے ہیں، لیکن بعد میں پھر ان کے اندر جو ڈائیورجنز آئے اور فریکشنز بنے تو پھر یہ کس حد تک جو ہے وہ مختلف راہوں پہ چلے گئے، وہ پھر ہماری آج کی اور یعنی ہمارے اس درس کی بحث سے تھوڑا سا باہر چلا جائے گا. تو اب ہم آتے ہیں شیعت کی کیا خصوصیت ہے، اور اس کے بعد اہم ترین وہ سوال کہ شیعہ جو چونکہ ہم نے گزشتہ درس میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ شیعہ جو ہے وہ عہد رسالت میں ہی اسٹیبلش ہو چکا تھا، اس کی جو داغ بیل تھی وہ رسالت مآب نے اپنے ہاتھوں سے ڈالی تھی. اب اس کے بعد ہم یہاں پہ تفصیل سے اس بات کا ذکر کریں گے کہ شیعہ کی پیدائش کے کیا عوامل تھے اور کیوں شیعہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپنا ایک الگ تشخص رکھتے ہیں، یعنی وہ اپنی ایک علیحدہ شناخت کے اوپر اصرار کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو شیعان اہل بیت کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مذہب جعفری سے جڑا ہوا کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اثنا عشری کہتے ہیں. تو یہ جو ان کی علیحدہ شناخت ہے اس کے کیا عوامل تھے، کیا وجوہات تھیں، کیا دلائل ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں، یعنی ہم اگر شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے. تو یہ آج کے درس کا جو تقریباً اوور ویو ہے وہ یہ ہے. تو سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ شیعت کی تعریف، ہم نے گزشتہ درس میں بھی شیعت کی اصطلاحی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. اسی کے تسلسل میں ایک تعریف جو ہے وہ ابان ابن تغلب کی زبانی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ابان ابن تغلب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ الشیعہ الذین اذا اختلف الناس عن رسول اللہ اخذ بقول علی، کہتے ہیں کہ جب
شیعہ وہ لوگ ہیں، شیعہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جب لوگ جو ہیں پیغمبر اسلام کے معاملے میں پیغمبر اسلام کے بعد جو ہے اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں، تو شیعہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اس اختلافی موقع کے اوپر امیر المومنین علی بن ابی طالب کے قول کی پیروی کرتے ہیں، کہ یہ وہی چیز ہے کہ جو ہم نے گزشتہ درس میں بھی عرض کی تھی کہ وہیں سقیفے کے موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک جماعت جو تھی وہ انہوں نے امیر المومنین کا ساتھ دیا، اور وہ گرچہ اس وقت اقلیت میں تھی لیکن بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ اسی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ سقیفے کے بعد وجود میں آیا، جبکہ ہم نے ثابت کیا کہ یہ عقیدہ سقیفے کے بعد وجود میں نہیں آیا بلکہ یہ عقیدہ پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا، سقیفے میں اس کا ریفلیکشن ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ اشیاء الذین اذا اختلف الناس عن رسول اللہ اخذ بقول علی و اذا اختلف الناس عن علی، اور جب امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں اختلاف لوگ کرتے ہیں تو شیعہ وہ ہیں، یعنی اب اس میں شیعت کی جو یعنی خاص جو پہچان ہے وہ کیا ہے کہ اخذ بقول جعفر ابن محمد امام صادق علیہ السلام کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اسی تعریف کو اور اسی تعبیر کو ایک دوسرے انداز میں جو ہے وہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیعہ وہ ہیں کہ امام علی کی بلا فصل امامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ عنوان شیعوں کا کہ یہ جو شیعہ اثنا عشری کا عنوان ہے صرف اس گروہ کے ساتھ مخصوص ہے جو امام کے ہر دور میں موجود ہونے کو نص سے جلی سے ثابت کرتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی واضح دلائل سے اس کو ثابت کرتا ہے، اور ہر امام کے معصوم ہونے پر یہ بنیادی عقیدہ، یعنی اب آپ یہاں سے جو میں نے اسی لیے صرف فہرست وار جو ہے وہ تعارف کرایا کہ جو دیگر فرق ہیں شیعوں کے وہاں یہ شرائط آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو یہ ریسرچ کا ٹاپک ہے، یہ ظاہر ہے کہ آپ کے اپنے یعنی اگر آپ اس کو سرچ کریں معمولی سرچ کریں تو بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شیعہ امامت کے عقیدے میں اور زیدیہ امامت کے عقیدے میں یا اسماعیلیہ امامت کے عقیدے میں یا کیسانیہ کی امامت کے عقیدے میں کیا فرق ہے۔ تو وہ ایک آپ کو جو ہے وہ ایز اے یعنی ہوم ورک میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں۔ تو اب شیخ مفید کیا کہتے ہیں یہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ امام ہر دور میں موجود ہونے کے اور امام کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور امامت کو پہلے تین امام یعنی امام امیر المومنین علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، اور پھر ان کے بعد امام حسین کی اولاد میں سے باقی اماموں کی یعنی ان میں منحصر جانتے ہیں۔ یہ بات گزشتہ درس میں بھی آئی تھی۔ تو بس شیعہ جو ہیں وہ ہیں کہ جو امیر المومنین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے فرزندان امیر المومنین کے جو بیٹے ہیں امام حسن، امام حسین، ان کو امام مانتے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین کے جو بیٹے ہیں وہ 12 اماموں کو امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، اور اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام، پھر ان کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد آخری حجت اور آخری امام جو کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں، ان کی امامت کے قائل ہیں۔ تو یہ اوورال شیعہ عقیدہ ہے امامت کے موضوع پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا عوامل ہیں کہ جس کی بنا پر یہ عقیدہ شیعوں نے اختیار کیا ہے۔ شیعہ کے عوامل اور اس کی پیدائش کے جو عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے شیعت نے اپنی علیحدہ شناخت اختیار کی ہے، وہ کیا عقیدہ ہے، وہ کیا دلائل ہیں، اور وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر۔ تو سب سے پہلی جو وجہ ہے، چونکہ بہت اختصار ملحوظ ہے آج کے درس میں، تو دیکھیں جو پہلی وجہ ہے وہ آیات اور وہ روایات ہیں جو امامت اہل بیت پر اور امامت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے اوپر دلالت کرتی ہیں، جن کو شیعہ سنی مفسرین سب نے لکھا ہے۔ اب اس کی تفاسیر میں جو اختلاف ہے وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیکن شیعت کا جو ماننا ہے اور جو اس کے دلائل ہیں وہ ان جو آیات ہیں، جیسے آیہ ولایت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، اس سے جو ہے وہ دلیل جو ہے امامت کے اوپر لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آیات امامت پر بے شمار دلائل جو ہے وہ علامہ حلی نے جو ہے وہ دلائل امامت کے اوپر جو ہے وہ الفین نامی کتاب لکھ کے 2000 دلیلیں جو ہیں وہ امامت کے اوپر قائم کی ہیں۔ تو سورہ مبارک مائدہ کے اندر آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوتا ہے ان ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اس کی پوری تفصیلی بحث جو ہے وہ سورہ مائدہ کی جو تفاسیر ہیں آیت نمبر 55 کے ذیل میں، وہاں پر آپ کو یہ اور عقائد کی جو مباحث ہیں وہاں پہ امامت کے اوپر دلیل کے طور پہ۔ تو یہ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو
بنیادی جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ وہ آیات جن میں سے ایک آیت کو میں نے تبرک کے طور پہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس کے علاوہ بہت سی بے شمار آیت، آیت تطہیر ہے، آیت مبالغہ ہے، آیت بلغ ہے، یہ ساری وہ آیتیں ہیں کہ جو امامت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے، اور اسی کے ذیل میں وہ تمام روایات جو امامت پہ دلالت کرتی ہیں، چاہے وہ حدیث ثقلین ہو، چاہے وہ حدیث غدیر ہو، چاہے وہ حدیث دار ہو، چاہے وہ حدیث منزلت ہو، چاہے وہ حدیث دعوت ذو العشیرہ ہو، یہ ساری جو روایات ہیں یہ دلالت کرتی ہیں امامت کے اوپر۔ اچھا، پھر کچھ آیات اور روایات وہ ہیں کہ جو انڈائریکٹلی دلالت کرتی ہیں، یعنی پہلے ایک فضیلت کو ثابت کرتی ہیں اور اس فضیلت کی بنا پر امامت ثابت ہوتی ہے، یعنی خود ڈائریکٹلی آیت جو ہے وہ امامت کے اوپر جو ہے وہ دلیل نہیں ہے، نص نہیں ہے، بلکہ وہ فضیلت کے اوپر، عصمت کے اوپر نص ہے، پھر عصمت سے جو ہے پھر وہ امامت ثابت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو موضوع ہے وہ علم کلام کا موضوع ہے، تو وہ دوسری آیات، یعنی اب ہم آپ کی خدمت میں ان عوامل کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کی بنا پہ شیعہ جو ہے وہ اپنی علیحدہ شناخت کی اوپر مصر ہیں۔ تو وہ آیات اور روایات جو فضائل و مناقب اہل بیت اور فضائل و مناقب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور اسی میں وہ جو روایتیں بھی ہیں کہ جو فضیلت، یعنی فضیلت اور ان کی جو کیا نام ہے مدح جو ہے امیر المومنین کی، اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ مثلا اغباکم علی، انا مدینۃ العلم علی بابھا، حدیث منزلت، یہ ساری وہ جو روایات اور پھر آیات جو ہیں جیسے آیت تطہیر ہے، یہ ساری آیات کیا ہیں؟ یہ آیات فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ آیت مباہلہ ہے وہ پھر دلالت کرتی ہے امامت کے اوپر۔ تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز جو ہے وہ کہ پیغمبر اسلام نے اہل بیت کو بعنوان سورس کے معرفی کی ہے، ان کا تعارف کروایا ہے کہ دیکھو دین لینے کے لیے تمہارے لیے یہ سورس ہیں، میں اپنے بعد یہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو حدیث ثقلین کا مفہوم ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کچھ پیغمبر تم کو دیں وہ تم لے لو، اور جس سے تم کو روکیں اس سے تم رک جاؤ۔ یہ قرآن کا واضح پیغام ہے۔ تو بس پیغمبر نے کیا پیغام دیا؟ پیغمبر نے پیغام دیا کہ میں اپنے بعد حدیث ثقلین کے ضمن میں کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ثقلین، کتاب اللہ اور اپنی اطرت۔ تو مرجعیت دینی جو ہے، یعنی جو علمی مراجعہ ہے، اگر آپ کو دین سیکھنا ہے، آپ کو علم سیکھنا ہے، تو آپ کو اہل بیت سے رجوع کرنا ہوگا، قرآن اور اطرت سے رجوع کرنا ہوگا۔ تو اور یہ منحصر ہے ان دونوں میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اور بھی سورسز ہیں۔ یہ جو شیعت کا جو دعویٰ ہے یا شیعت کی جو دلیل ہے وہ اس بات کے اوپر قائم ہے کہ ہم جو ہیں شرعی اعتبار سے پابند ہیں اس بات کے کہ دین کو قرآن اور اہل بیت سے لیں اور کہیں اور سے نہ لیں، چونکہ یہ دین کا خالص اور بالکل پیور جو ہے وہ منبع اور سورس ہے۔ پھر چوتھی دلیل جس کی بنا پر شیعت جو ہے وہ اپنے آپ کو علیحدہ شناخت اپنی رکھتی ہے، وہ روایات کہ جو شیعت کی مدح میں اور تشیع کی مدح میں وارد ہوئی ہیں، جن میں سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، کہ دیکھو تم اور تمہارے شیعہ جو ہیں وہی کامیاب ہیں۔ تو یہ وہ عوامل ہیں کہ جس کے نتیجے میں شیعت جو ہے وہ اپنے آپ کو علیحدہ اپنی شناخت اختیار کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ایک دوسرا بہت بڑا فیکٹر ہے، یعنی بہت ہی امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے، وہ خود پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے عملی اقدامات ہیں جو شیعہ کو اس بات کی جانب راغب کرتے ہیں اور اس کا پابند کرتے ہیں شرعی اعتبار سے کہ وہ اپنے آپ کو تشیع کے ضمن میں اپنے آپ کو ظاہر کرے اور اپنے آپ کو شیعہ کہلوائے، شیعہ عقائد کو مانے، شیعہ عقائد کے اوپر ایمان رکھے اور اسلام کو شیعہ کی تعبیر کے ساتھ آگے اس کے ساتھ چلے۔ وہ کیا اقدامات ہیں وہ آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے کیا تدابیر اور کیا اقدامات اختیار کیے عملی طور پر، وہ اقدامات جو ہیں وہ گویا شیعہ کو پابند کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ اپنی علیحدہ شناخت اختیار کریں۔ پیغمبر اسلام نے خلافت و جانشینی امیر المومنین کے لیے ڈے فرسٹ سے، یعنی پہلے دن سے، جو یہ 23 سال کا جو دور ہے حضرت کا، جس کے اندر آپ نے جو ہے وہ
ایک عرصہ جو ہے وہ مکے میں گزارا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو اس پورے دور میں یعنی پورے ان دونوں ادوار میں آپ نے ظاہر ہے کہ شروع میں جو تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ پوشیدہ طور پر تھا اور صرف مخصوص لوگوں کو تھا، اور پھر اس کے بعد جب حکم ہوا، پہلی مرتبہ حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور قرابت داروں کو جو ہے وہ حکم دو، تو وہاں سے جو پہلا تبلیغ کا یعنی پہلا دن ہے در واقع عملی تبلیغ کا، پہلا دن ہے اعلانیہ تبلیغ کا، تو وہیں سے جو ہے وہ حضرت نے جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ راہ کو ہموار کرنا شروع کیا، اور آپ نے جو ہے وہ اپنے بعد جانشین اور خلافت کے لیے لوگوں کو واضح پیغام دیا اور ان کی ذہن سازی کی، اور سب سے اہم موقع جو تھا وہ دعوت ذوالعشیرہ کا موقع تھا کہ جب جو ہے آپ نے یہ فرمایا کہ کون ہے کہ جو میرا ساتھ دے، اور جو میرا ساتھ دے گا وہ میرے بعد میرا خلیفہ اور میرا وزیر ہوگا، اور وہاں پہ اور میرا وصی ہوگا، اور یہ واقعہ جو ہے دعوت ذوالعشیرہ کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ معروف ہے۔ اچھا، حضرت علی اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرت امام یعنی پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ طریقوں سے، جن کو ہم 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں، کہ جو اقدامات حضرت نے امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کو اور اس نظریہ امامت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اختیار کیے، تو ایک تو وہ ہے کہ جو حضرت علی کے بچپن سے جس کا تعلق ہے کہ ان کی جو ہے وہ اپنی تربیت خاص میں جو ہے وہ آپ نے ان کو رکھا، کہ جس کے بارے میں امیر المومنین کہتے ہیں کہ اس طریقے سے مجھے علم سکھاتے تھے جیسے زقن زقہ، جیسے پرندہ جو ہے وہ اپنے بچے کو دانہ چگاتا ہے، تو اس طریقے سے علم سکھاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یا آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت نے جو ہے وہ 1000 علم کے باب جو ہے وہ تعلیم کیا، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب جو ہیں وہ علم کے نئے کھولے۔ تو دیکھیں گویا امامت کی تربیت جو ہے وہ آغوش رسالت میں ہو رہی ہے، اور بچپن سے اس تربیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ واحد شخصیت ہیں، وہ اولین شخصیت ہیں کہ جس وقت پیغمبر اسلام ابھی اعلان رسالت نہیں کیا ہے اور وہ مکے سے کچھ دور جا کے عبادت کرتے ہیں، تو یہ امیر المومنین ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب مکے میں آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کی تو یہ امیر المومنین ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر دوسرا مرحلہ جو آپ نے اقدامات کا ہے وہ کیا ہے، آپ نے مختلف نصوص کو بیان کیا، نصوص ولایت و امامت کو بیان کیا۔ پیغمبر اسلام کا عملی قدم ہے یہ، کہ جس میں آپ نے بہت سی جو ہیں وہ روایتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، کچھ کا اجمالاً تذکرہ ہوا، اور وہ تمام کتابیں اور وہ تمام ریسرچ ورک جہاں پر امامت کے موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے وہاں پہ آپ کو یہ تمام نصوص ملیں گی۔ مثلاً آپ نے جو ہے وہ حدیث منزلت ارشاد فرمائی، حدیث مدینۃ العلم ارشاد فرمائی، اور سب سے بڑھ کے حدیث ثقلین ارشاد فرمائی، اور جو تمام تر ان عملی اقدامات کی جو معراج تھی وہ غدیر کے دن جو ہے وہ من کنت مولاہ فاز علی مولا کہہ کے اس کی معراج کو جو ہے وہ اور اتمام حجت کر دیا، اور لوگوں سے امیر المومنین کے لیے بطور امیر المومنین بیعت لی، اور 3 دن تک جو ہے لوگ ان کو مبارکباد دیتے رہے، اور بہت بزرگ ہستیوں نے جو ہے ان کو بخن لکا یا امیر اور بخن لکا یا علی کہہ کے آپ کو جو ہے وہ مبارکباد دی۔ تو یہ ایک ان کا جو پورا یعنی اقدامات کا جو تسلسل ہے۔ پھر تیسرا جو یعنی جو حصہ ہے ان عملی اقدامات کا، یعنی پیغمبر اسلام کے وہ اقدامات جو سبب بنے امامت کے عقیدے کے اظہار کے، تو اپنی آخری عمر کے جو حصہ ہے جس پہ بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ آپ کے وصال نزدیک پہنچ چکا تھا، تو وہاں پر آپ نے جو کچھ ایسی تدابیر اختیار کی کہ یہ جو امامت ہے یعنی رسالت کے بعد امامت جو ہے وہ اسموتھلی جو ہے وہ امامت منتقل ہو جائے۔ اب یہ ایسا کیوں نہیں ہوا، یہ ایک بالکل علیحدہ بحث ہے، اس کے لیے تو بہت تفصیل درکار ہوگی، لیکن اجمالی طور پہ پیغمبر نے جو اپنی خواہش تھی، اپنی ول تھی، اور اپنی جو اپنا متم نظر تھا وہ اس کا اظہار فرمایا، اور جیش اسامہ کی ترتیب کے ذریعے سے اور اس کی ترکیب کے ذریعے سے کہ چاہا کہ لوگ جو ہیں اس وقت جو ہیں وہ مدینے سے دور رہیں تاکہ امامت جو ہے وہ اسموتھلی امیر المومنین تک منتقل ہو جائے۔ اب ان اقدامات اور تدابیر کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مختلف جو ہے وہ ادوار میں یعنی مختلف کتابوں میں اس کی پوری ڈیٹیل ہمارے سامنے موجود ہیں۔
کہ جو ہے یعنی ان تینوں حصوں کو جو ہم نے اجمال سے ذکر کیا، اگر ہم ایک ایک مثال صرف اس کی کوئکلی اگر آپ کی خدمت میں دے دیں تو امیر المومنین جو ہیں وہ پیغمبر کے زیر سایہ تربیت پاتے ہیں، اور حاکم نیشاپوری لکھتے ہیں کہ خدا کی خاص نعمتوں میں سے ایک امیر المومنین حضرت علی کے اوپر یہ نعمت تھی کہ تربیت پیغمبر کو جو ہے وہ آپ نے یعنی آپ کی تربیت کو پیغمبر نے انجام دیا، اور آپ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے اور ان کی پیروی کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک بنیادی جو ہے وہ جو میں نے آپ کو اجمال جس کا ذکر کیا اس کے بارے میں چند ریفرنسز۔ اسی طریقے سے علی جو ہیں وہ پہلے نماز گزار ہیں، اس کے علاوہ بہت سی یہ چیزیں، چونکہ ظاہر ہے کہ اس کو ہم جو ہیں وہ صرف فہرست وار جو ہے ورڈز کر سکتے ہیں۔ شب ہجرت کا واقعہ ہے، یعنی جو کی رول جو آپ کو پورے 23 سال کی تاریخ میں نظر آئے گا وہ امیر المومنین کے پاس نظر آتا ہے۔ عقد اخوت کا معاملہ ہو، اپنی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شادی کا معاملہ ہو، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جو پیغمبر اسلام نے عملی طور پر اقدامات کیے، جس کے نتیجے میں امامت امیر المومنین کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں شیعہ قوم نے اور شیعوں نے اس عقیدے کو حاصل کیا، اپنایا، کبھی کم کبھی زیادہ تعداد میں، لیکن یہ عقیدہ جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر آگے بڑھا۔ اب ہم یہاں پہ آخر میں ایک بات کرتے ہیں، اور پورے درس کا جو خلاصہ اور جو پیغام ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کی خدمت میں جو پورے ان دروس کا جو حاصل ہے اور جو پیغام ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ان دروس سے انسان کو چاہیے کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ وہ ریسرچ کی راہ کو اپنے لیے کھولے، اور ریسرچ کی راہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی پریشر کے بالکل آزاد ہو کر ریسرچ کرنا چاہیے، اور اس معاملے کو یہ بہت ضروری ہے کہ اس معاملے کو اپنے اور اپنے ضمیر کے درمیان رکھنا چاہیے، اس معاملے کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان رکھنا چاہیے۔ یعنی میرا مخاطب کوئی بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے میرا مخاطب ایک شیعہ ہو، ممکن ہے میرا مخاطب ایک اہل تسنن بھائی ہو، ممکن ہے میرا مخاطب ایک غیر مذہب کا شخص ہو جو کسی دیگر دین سے تعلق رکھتا ہو، ممکن ہے میرا مخاطب کوئی ایسا شخص ہو جس نے ابھی تک کسی دین کو اختیار نہیں کیا ہے۔ تو میں ایک جرنل بات کر رہا ہوں کہ انسان کو ریسرچ کے موقع کے اوپر بالکل آزاد ہو کر اور بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حق کے حوالے کر کے جو ہے وہ ریسرچ کرنا چاہیے۔ تو شیعت کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے چاہے شیعہ حضرات ہوں، چاہے نان شیعہ حضرات ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے نان مسلمز ہوں، ان کو کچھ چیزوں کے بارے میں بہت ضروری ہے یہاں پر ہم اس مرحلے پر ان کی خدمت میں عرض کریں کہ جو یعنی ود ریگریٹ جو ہمارے کیا جو بہت بڑا مسئلہ آیا جو اس اختلاف کا سبب بنا، وہ یہ کہ جب پاور میں آ گئی اور ایک گروہ جو ہے، ایک فرقہ جو امپاور ہو گیا، تو اس نے پھر اپنی ساری جو اپنی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ذریعے سے ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ کتابیں اپنی مرضی سے لکھی جانے لگیں، چیزیں اپنی مرضی سے لکھی جانے لگیں۔ اب مثلا آپ اس کی ایک مثال دیکھ لیں کہ جو پہلے 100 سال ہیں اس میں حدیث کے لکھنے پر پابندی ہے، تاریخ کی کتابیں بھی اس کے بعد لکھی گئی ہیں۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بہت سے ایسے رہنما اصول بنائے گئے ہیں۔ یہ میں بنیادی نقطہ ہے جو ہر مسلمان کو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد وہ پھر تحقیق کی جانب جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ یک طرفہ طور پہ تحقیق کرے، چونکہ ایسی تحقیق کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تحقیق کرنا ہے تو دیانتداری کے ساتھ کی جائے اور اکراس دا بورڈ کی جائے۔ تو میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں دے دیتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے ایک محقق کے راستے میں، ایک حق کے جستجو کرنے والے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، اور ان رکاوٹوں سے کس طریقے سے علمی طور پر اور دیانتداری کے ساتھ انسان ان سے عبور کرے۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی عقیدہ اختیار کر لیجئے قطعاً، بلکہ آپ جو بھی عقیدہ اختیار کریں اس کو دیانتداری کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تحقیق کریں، اور تحقیق کے بعد اس عقیدے کو اختیار کریں۔
تو دیکھیں یہاں پر ایک جو مرحلہ اور مسئلہ جو بہت معروف ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ریسورسز کی جانب رجوع کرتے ہیں تو ریسورسز میں ایک جو بہت ہی یعنی عجیب و غریب جو چیز نظر آتی ہے وہ کیا نظر آتی ہے کہ دیکھیں ہمارے جو ایک جو گروہ ہے اس نے کیا کیا ہے کہ تمام تر جو اپنی کتب ہیں ان کے جو اصول طے کیے ہیں ان کی جو بنیاد جس چیز کے اوپر رکھا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دیکھیں پیغمبر اسلام کے جو اقدامات تھے وہ کیوں نہیں لوگوں نے اس کو قبول کیا. جو ہم بات کر رہے تھے وہ کیوں قبول نہیں کیا, وہ کیا ہے کہ علماء اہل تسنن نے جو ہے وہ ایک تفصیلی بحث ہے, اس کے ضمن میں صرف ایک کوٹیشن دے رہا ہوں کہ بدعت کی اقسام کو جہاں پہ ذکر کیا ہے وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ بدعت کی دو اقسام ہیں, بدعت صغرا اور بدعت کبرا. اب دیکھیں ایک ریسرچر کے سامنے کیسے ہرڈل کو تراشا جاتا ہے اور کیسے اس کو جو ہے نا وہ اس کو دور کیا جاتا ہے حق سے. یہ آج کے تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے, شیعہ سنی اور تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ ریسرچ کے ان ہرڈل سے اپنے آپ کو دور کریں اور ہرڈلز کو ہٹا کر آزاد منشی کی بنیاد پر تحقیق کریں. کہتے ہیں کہ بدعت جو ہے وہ دو ہیں اور اس بات کو جو ہے وہ صاحب ارجح المطالب نے صفحہ نمبر 880 کے اوپر لکھا ہے, اور ایک عبارت جو ہے وہ میزان الاعتدال سے جو ہے اس کو نقل کرنے کے بعد جو ہے وہ لکھتے ہیں. اور انہی ابان بن تغلب کے جن کے بارے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جنہوں نے شیعت کی تعریف میں بیان فرمایا کہ شیعہ وہ ہیں کہ جو پیغمبر کے بعد جو ہیں وہ امیر المومنین سے رجوع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام جعفر صادق سے رجوع کرتے ہیں. تو انہی کے ترجمے میں ان کے حالات زندگی کے بعد لکھتے ہیں کہ اس عبارت سے اور ان عبارتوں سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ چند امور جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. وہ کیا ظاہر ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ تشیع بلا غلو. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بحث ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے آپ کو تحقیق کے دوران جو ہے وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے تحقیق کو ہم صحیح راستے کو پیدا کریں. اور کہتے ہیں دوسرے جو ہے وہ, اور یہ کیا ہے, یہ تشیع بلا غلو کیا ہے, یعنی بغیر افراد کیے ہوئے تشیع اختیار کرنا کیا ہے, یعنی جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ بنسبت دوسرے صحابہ کے زیادہ محبت رکھنا. اللہ اکبر. یعنی پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں اور قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ اجر رسالت کے عوض جو ہے وہ کچھ نہیں مانگتا سوائے اپنی اطرت کی, اپنی قربہ کی, مودت کے, ان کی محبت کے. اور یہاں پر یہ علماء پہلا اصول یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو جو ہے وہ تشیع سے بچنا ہے تو امیر المومنین سے جو ہے وہ دوسرے صحابہ کی نسبت زیادہ محبت نہ رکھیے. وہ کہتے ہیں کہ بنسبت دوسرے صحابہ کے زیادہ محبت رکھنا یہ کیا ہے, یہ تشیع بلا غلو ہے. اور دوسرا جو نقطہ ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, یا غلو فی تشیع. یہ کیا ہے, یہ بدعت صغرا کی کیا جو ریفلیکشن ہے وہ بیان ہو رہا ہے. تو دیکھیں یہ وہ چیزیں کہ میں کیوں اس کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, تاکہ جب آپ شیعت کے عنوان سے بحث کریں تو یہ جو ہرڈل ہے جس کو بیان کیا گیا, جو رجال میں آپ کو نظر آئے گا, جو حدیث کی کتابوں میں نظر آئے گا, جو آپ کو جہاں بھی آپ جو ہے وہ ریسرچ کریں گے تو یہ سب سے بڑا پہاڑ آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں دوسرا جو یعنی جو کیا نام ہے بدعت صغرا جو ہے اس کی جو دوسری قسم ہے وہ کیا ہے, غلو فی التشیع ہے. کہ وہ کیا ہے, کہتے ہیں یعنی جناب امیر المومنین علیہ السلام کو شیخین پر فضیلت دینا. میں نے گزشتہ درس میں بھی جو ہے آپ کو ان طبقات کے بارے میں بیان کیا تھا کہ جو امیر المومنین کے متعلق عقائد رکھتے تھے, جن کی تصریح جو ہے اس بات کی تصریح حافظ ابن حجر نے جو ہے وہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں کی ہے, اور وہ فرماتے ہیں والتشیع محبت علی وتقدیمہ علی الصحابہ فمن قدمہ علی ابی بکر وعمر فہو غال فی التشیع. اب آپ دیکھیں وہ فرما رہے ہیں کہ تشیع یہ ہے کہ علی سے محبت رکھنا اور علی کو دیگر صحابہ کے اوپر مقدم رکھنا, اور جو بھی ابو بکر اور عمر پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو فضیلت دے گا اور ان کو مقدم کرے گا وہ غالن فی التشیع, تشیع میں غالی شیعہ ہے. اب آج کل جو ہے نا وہ یہ تمام وہ ٹرمنالوجیز ہیں جب آپ شیعت کے بارے میں جاتے ہیں تو فوراً یہ کہ غالی شیعہ ہیں. تو دیکھیں غالی شیعہ جو ہے وہ یہاں اس کو کہا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ دونوں امر جو ہیں وہ اہل سنت کے نزدیک کیا ہیں, بدعت صغرا ہیں. تو یہ کیا چیز ہے, اور اس کے بعد بدعت کبریٰ میں کہتے ہیں کہ بدعت کبریٰ کیا ہے, وہ جو ہے وہ پورا لفظ ہے کہ جو ہے وہ خلافت امیر المومنین کو بلا فصل ماننا
اور دیگر خلافتوں کو قبول نہ کرنا۔ تو بہرحال جو خلاصہ ہمارے پورے اس درس کا ہوا وہ یہ کہ شیعہ کو پہچاننے کے لیے، شیعہ کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے ہر انسان کا فرض یہ ہے، یعنی بنیادی طور پہ دین جو ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم دیانتداری کے ساتھ تحقیق کریں اور اس تحقیق کے اندر آزادانہ طور پر حق اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ خداوند کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور اطرت سے تمسک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔